کیا پرواہ جاتی ہے اگر تو جانے دو. تم دیکھو گے کہ انہی میں سے تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے. بادل آفات و مصائب کے چاہتے ہیں اگر تو چاہنے دو. بادل آفات و مصائب کے چاہتے ہیں اگر تو چاہنے دو. صادق ہے اگر تو صدق دکھا. صادق ہے اگر تو صدق دکھا. قربانی کر ہر خواہش کی ہے جن سے وفا کے ماپنے کے. دنیا میں یہی پیمانے دو. ہے جن سے وفا کے ماپنے کے. دنیا میں یہی پیمانے دو. دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو. جب سونا آگ میں پڑتا ہے. جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم پروگرام جواب آپ بھی دیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خیال ہمارا یہ تھا پچھلے دفعہ جب ہم نے پچھلے ہفتے کچھ سوالات اپنے مخالفین کو پوچھے تو ہمیں اندازہ تو تھا، ہم نے کہہ بھی دیا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی جواب کبھی معقول نہ آج تک ملے ہیں نہ ملیں گے. تو خیال یہ تھا کہ ہم آ جائیں گے اور بڑی خوشی اور بڑے جوش کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جوابات ہمیشہ کی طرح ہمارے مخالفین ہمیں نہیں دے سکے. لیکن اس کے برعکس ہوا یہ ہے کہ آج ہم کچھ رنج، کچھ افسوس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس لیے نہیں کہ کوئی جواب انہوں نے بڑے معقول دے دیے، نہ ایسا کبھی ہوا، نہ اس دفعہ ہو سکا. لیکن اس لیے کہ یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے بڑا دکھ اور بڑا رنج اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جو قوم ہے، جو پاکستان کے عوام ہیں، وہ ایسے مولویوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں جن کی بات کے اندر کوئی منطق نہیں ہے. خاص طور پہ جب جماعت احمدیہ کی مخالفت کی بات آتی ہے، ان کے پاس کوئی معقول جواز نہیں ہے دینے کے لیے، بتانے کے لیے، جس سے جو ہے وہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ ہمارا اس کے اوپر منطقی جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے. تو ایسے لوگ جو، اور ابھی بھی جو جوابات آئے اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ ہمیں جو جوابی کارروائی کہنا چاہیے، جوابات سے زیادہ
اس میں ہوا یہ کہ اس میں گالیاں بھی آئیں، دھمکیاں بھی طرح طرح کی آئیں، اور استہزاء ملا، تمسخر ملا، نہیں ملا تو معقول جواب نہیں ملا۔ مثلا بعض جگہوں پہ ایک تو یہ کہ ہمیں آفیشیلی جو ہم نے رابطے کی تفصیلات بتائی تھیں اس پہ ہم سے رابطہ بہت کم لوگوں نے کیا۔ احمدی احباب ہمیں ویڈیوز کچھ بھیجتے رہے، دکھاتے رہے کہ دیکھیں فلاں جگہ پہ کسی نے یہ کہا ہے یا فلاں جگہ پہ کسی نے یہ بات کر دی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں بھی ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے دو لوگ، جب یہ اس سوال کا آیا مرحلہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ پھر آپ کو پاکستان کی قانون یعنی غیر احمدی مسلمانوں کو پاکستان کے آئین کی روح سے وہ پھر کیا ٹھہرتے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب آئیں گے تو وہ منصب نبوت ان سے سلب کر لیا جائے گا، ان سے واپس لے لیا گیا ہوگا، وہ امتی کے طور پہ آئیں گے۔ اس کی بات کاٹ کے انہی کا ایک ساتھی بیچ میں کہتا ہے نہیں نہیں جناب، وہ آئیں گے تو نبی کے طور پہ، کیونکہ قرآن نے ہم کو نبی کہہ دیا۔ ہم اس وقت اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں، غیر احمدی ناظرین، معصوم لوگ جو صرف مولوی کی بات سن کے ہماری مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ان سے بڑی محبت کے ساتھ یہ درخواست آج کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سوالات پچھلے پروگرام کے بھی 3 ان کی طرف ابھی ادھار ہیں، ہمیں کوئی ان کا معقول جواب ابھی تک ہم حاصل نہیں ہو سکا۔ تو وہ سوالات بھی رکھیں اپنے پاس، ان سے پوچھا کریں، بات کو سمجھیں تو صحیح۔ اور پھر اس کے علاوہ آج بھی جب ہم یہاں پہ کچھ سوالات پیش کریں گے تو یہ اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہم اپنے جو عام جو ویورشپ ہے غیر احمدی مسلمان بھائیوں کی، انہیں پٹ آف کرنے کے لیے، انہیں لاجواب ثابت کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ بغیر منطق اور بغیر دلائل کے جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ کبھی اس کا کوئی نہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے، نہ اس کا کبھی کوئی حل نکلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف اور صرف جو ایک رو چل پڑتی ہے غیر معقول باتوں کی، اس جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ خیر ہم ابھی ان مولوی حضرات کو تو ایک طرف رکھتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ان کو ایک طرف ہم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں ایک روشن خیال طبقہ بھی ہے، رضا رومی کے نام سے ہمارے بہت سے ناظرین واقف ہوں گے۔ تو 1974 کی آئینی ترمیم کے بارے میں رضا رومی اور ان کے جو ہم خیال ہیں، جو پاکستانی کے رہنے والے ہیں، جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے احمدی نہیں ہیں، وہ بھی ابھی کل بلکہ ایک ویڈیو جو ہے وہ علی عثمان قاسمی صاحب کی بھی آئی، اس میں بھی انہوں نے بڑی معقول گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے وہ مخالفت جو ہے اس نے کیسے زور پکڑا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے جو کام کر رہے تھے۔ تو رضا رومی صاحب بڑے روشن خیال آدمی ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر ہم واپس اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے۔ آپ نے سوال تو بڑا جو ہے مشکل پوچھا ہے، اور کم عرصے میں اس کا جواب دینا تقریباً ناممکن ہے، لیکن لیٹ می اٹیمپٹ۔ دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ کریڈینشلز ایک طرف کوئی بھی اسمبلی جو ہے پاکستان میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ لوگوں کے ذاتی عقائد جو ہوتے ہیں یا ان کا جو مذہب ہوتا ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مذہب ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ انسان اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ تو جو قومی اسمبلی نے اس وقت کیا وہ صریحاً نہ صرف غلط تھا بلکہ وہ ایک اچنبے کی بات ہے۔ میرے خیال سے دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کہ پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے لوگوں کے عقیدوں کے اوپر ججمنٹ دیں اور فیصلے کریں۔ اور جو اس میں ممبران تھے وہ ظاہری بات ہے بڑی واضح طریقے سے سیاست کھیل رہے تھے، اور سیاست وہ اس لیے کھیل رہے تھے کہ جو پاکستان میں دائیں بازو کے جو حلقے ہیں، اور خصوصاً ان میں جو وہ علماء ہیں جو کہ شروع سے ہی ان کا پاکستان کے قیام سے ہی وہ چاہتے تھے کہ ایک ان کا جو نظریہ یا ان کا جو مسلک ہے وہ ڈومیننٹ ہو، تو یہ وہ والے ان کو اپیز کرنے کے لیے اس اسمبلی نے سب کچھ کیا۔ لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس میں سارے لوگ شامل ہو گئے، کیونکہ ان کو موقع مل گیا کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر وہ اپنا مرضی تھوپ سکیں اور ان کو پرسیکیوٹ کر سکیں۔ اور جہاں تک یہ ہمارے علماء کرام کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ان کی تو بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ لوگ پاکستان کی شدید مخالفت کرتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو نا پاکستان کہتے تھے،
اور یہ تو پاکستان کا جو وجود ہے اس کو اپوز کرتے تھے، کیونکہ ان میں سے اکثر کانگریس کے ساتھی تھے، یا کم از کم مسلم لیگ اور پاکستان سے اختلاف کرتے تھے. اور پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جگہ گھڑی بنائی، لوگوں کو موبیلائز کیا، بلیک میل بھی کیا، مظاہرے بھی کیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی 70s میں بھٹو صاحب جیسے سو کالڈ لبرل اور سیکولر آدمی کو جو ہے ان کی نہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے اقتدار کو دوام مل جائے گا کہ جب وہ دائیں بازو کے جو حلقے ہیں ان کو بھی اپنا اسیر بنا لیں گے. لیکن تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ وہ الٹا ان کو پڑی، اور 77 کی موومنٹ کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے. تو الغرض میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اور ان کے کریڈینشلز تو ایک طرف ہیں بالکل، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ یہ قومی اسمبلی کو حق ہی نہیں پہنچتا، کسی ادارے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی کمیونٹی کو اس طرح سے جج کرے اور دائرہ اسلام سے خارج کرے. رضا رومی صاحب، ناظرین آپ نے رضا رومی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے. قومیں صرف اس وقت ترقی کر سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کی اندھا دھند مخالفتوں سے اور مذہب کو جہاں پہ ہر چیز پہ لاٹھی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہو اس سے الگ ہو کے سوچنا سیکھیں. مذہب کو لوگوں کا ذاتی مسئلہ رہنے دیں، اسے معاملات ریاست کے اندر جو ہے وہ نہ لے کے آئیں، جیسا کہ محمد علی جناح صاحب قائد اعظم پاکستان کے بانی ان کا خیال تھا. اچھا، اب آگے چلنے سے پہلے میں نے مومن زاہد صاحب کے پاس خدمت میں ایک سوال پوچھنا. ناظرین سے میں نے یہ درخواست کرنی ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ پچھلی دفعہ جو بہت سارے جوابات کچھ دیے گئے ان میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ جو انہوں نے دکھائی نا 74 کی کارروائی کا جو صفحہ دکھایا اور 53 کا جو حوالہ دیا وہ سب انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، فوٹو شاپ میں تیار کیے گئے تھے. تو ہمارے غیر از جماعت احباب گوگل میں 1953 منیر انکوائری رپورٹ کو سرچ کر لیں، آپ کو اس کا پورا پی ڈی ایف مل جائے گا. 1974 پروسیڈنگز اسمبلی احمدیہ، آپ کو اس کا پورا وہ مل جائے گا. تیار رکھیں کیونکہ ہم نے بھی ان باتوں کی طرف واپس آنا ہے. قائد اعظم کو وہ کیا کہتے تھے جو ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ وہ پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کو کیا کہتے تھے ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم واپس آئیں گے اپنے انٹرنیٹ پہ، اگر آپ چاہیں گوگل اس کو کر کے رکھ لیں، تلاش کر کے رکھ لیں. مومن صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ساری بحث جو ہے وہ اس چیز کے گرد تھی کہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی کہ مسلمان کی کوئی تعریف کے اوپر تو یہ متفق ہو نہیں سکے. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف ظاہر ہے بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کی کیا تعریف بتائی؟ جزاکم اللہ صاحب، یہ سوال بڑا اہم ہے کیونکہ جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان کی وہی تعریف جو ہے وہ قابل عمل اور قابل قبول ہوگی کہ جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر خود معلوم ہوتی ہو، اور اس اصل سے ہٹ کر جو بھی تعریف کی جائے گی وہ رخنوں اور خرابیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتی. اور خود ساختہ تعریفوں کی روح سے اگر ایک فرقہ کسی وقت مسلمان ثابت ہوگا تو اسی وقت کوئی دوسرا گروہ یا دوسرا فرقہ اسی کی روح سے غیر مسلم ثابت قرار دے دیا جائے گا. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو دیکھنا ہو تو بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری نماز ادا کی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان ہے کہ جس کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ اور اس کا رسول ہے. اور فرمایا کہ پس تم اللہ کی اس ذمہ داری میں کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرو. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مسلمان کی یہ تعریف ایسی فراخ دل ہے کہ جو بھی یہ چند بنیادی باتیں پوری کر دے جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے، وہ مسلمان کے طور پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور مسلمان کہلانے کا ایسا قطعی حق رکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کی کوئی اسمبلی اس سے یہ حق چھین نہیں سکتی. بلکہ اگر ہم مزید تلاش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسلمان کہلانے کا یہ حق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو دیا ہے جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. چنانچہ مدینے کی مردم شماری کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو خود مسلمان کہتا ہو اس کا نام میرے پاس لکھ کر لے آؤ. ہم چیلنج کے طور پر یہ بات اپنے سب مخالفین کے سامنے اور سب ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جس کی بنیاد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی، اس میں ہر وہ شخص مسلمان کہلانے کا حق رکھتا تھا
کہ جو خود کو بطور مسلمان آئیڈینٹیفائی کرتا تھا، اور یہ حق کبھی بھی کسی سے نہیں چھینا گیا، حتیٰ کہ عرب کے ان بدوؤں سے نہیں چھینا گیا جن کے بارے میں خود خدا تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے مسلمان کہلانے کا یہ حق کبھی ان منافقین سے بھی نہیں چھینا گیا کہ جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ جب تمہارے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیتا تھا کہ یہ اپنی ان قسموں میں جھوٹے ہیں، اور اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر دراصل خدا تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ اور قابل غور امر یہ ہے کہ ان منافقین کے کفر کا فتویٰ خود خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہوا تھا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ان منافقین کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو، لیکن اس کفر کے باوجود جس کا فتویٰ خدا نے دیا تھا، کبھی بھی یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرنے سے روکے نہیں گئے، اور کبھی کسی نے ان سے ان کا یہ حق نہیں چھینا۔ جی بہت شکریہ محمد صاحب، جزاکم اللہ۔ یہ بڑے آسان سے لفظوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بابرکت لفظوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان کون تھا۔ کاش اس تعریف کو سامنے رکھا گیا ہوتا۔ اول تو کوئی حق ظاہر ہے کسی اسمبلی کو نہیں پہنچتا تھا، لیکن کاش اس تعریف کو سامنے رکھا ہوتا۔ مشہود اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مشہود اقبال صاحب 1974 کی جو اسمبلی کی کارروائی طویل و عریض کئی جلدوں پہ پھیلی، اس میں یہ ساری بحث اسی سوال کے گرد گھومتی رہی جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا تھا۔ تو اس اسمبلی میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں جب انہوں نے مسلمان کی تعریف کرنا چاہی تو کیا بانی اسلام خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سامنے رکھا یا مولویوں کی دی ہوئی تعریف؟ مشہود صاحب۔ جی السلام علیکم آصف صاحب۔ اسمبلی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی مسلمان کی تعریف کو مکمل طور کے اوپر اگنور کیا۔ اس کا ثبوت اسمبلی کی وہی کارروائی ہے۔ جماعت احمدیہ نے اپنا موقف محضر نامہ کی صورت میں تحریری طور پر پیش کیا، جس میں ان تمام احادیث کا حوالہ دیا گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بیان کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے یحییٰ بختیار جو گورنمنٹ کے وکیل تھے اور اٹارنی جنرل تھے نے 11 دن تک سوال کیے، ایک سوال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعریف کے متعلق نہیں کیا۔ حضور بار بار ان احادیث کا حوالہ دیتے اور یحییٰ بختیار بات کو گھما کے کہیں اور لے جاتا۔ ان سوال و جواب کے بعد مفتی محمود نے 1.5 دن تک تقریر کی اور ملت اسلامیہ کا موقف بیان کیا، اور 1.5 دن کی تقریر میں صرف 40 یا 45 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کی ہوگی، اور صرف اتنا کہہ کے ختم کر دیا بات کو کہ یہ احادیث مسلمان کی تعریف نہیں پیش کرتی۔ اس کے بعد مولانا عبدالحکیم نے بھی 1.5 دن لگا کے اپنا ایک علیحدہ سے محضر نامہ پڑھا۔ انہوں نے اگرچہ ان حدیث کا ذکر تو کیا، لیکن اگین 30 یا 35 سیکنڈ میں صرف یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا کہ یہ جو احادیث ہیں ان کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 44 ممبران اسمبلی نے تقاریر کی، کسی ایک نے بھی ہلکا سا بھی ان احادیث کا ذکر نہیں کیا۔ یحییٰ بختیار نے تقریباً 2 دن لگا کر اسمبلی میں تمام مولویوں کا اور گورنمنٹ کا کیس جو تھا وہ سم اپ کر کے اسمبلی کے ممبران کے سامنے پیش کیا، ایک لفظ کا بھی ذکر نہیں کیا اس تعریف کے بارے میں۔ اور پھر آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ اسمبلی کے اندر ماحول اتنا غیر سنجیدہ تھا کہ جب مفتی محمود اور مولانا عبدالحکیم تقریر کر رہے تھے تو اس کے بعد جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے صاحبزادہ فاروق علی، انہوں نے مولانا حکیم کو بتایا کہ آپ کی ساری تقریر میں یہ ممبران پیچھے ہنستے رہے اور شرارتیں کرتے رہے تھے۔ اسی طرح سے جب سیاسی ممبران اسمبلی نے تقاریر کی تو مولویوں نے بھی کوئی ادھار نہیں رکھا، وہ بھی کوئی اسمبلی میں آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ایک دوسرے کی بات تو سن رہے نہیں تھے کسی کی۔ تو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دی گئی تعریف کو کنسیڈر کرنا یا اس کے مطابق فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات، وہ تو اس کے قریب بھی نہیں آئے۔ بہت شکریہ مشہود صاحب، جزاکم اللہ۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ 1974 کی کارروائی کے اوپر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کرنے والے احباب سے درخواست ہے کم از کم پڑھ لیں، شرمندگی نہ آپ کو اٹھانی پڑے، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمیں جو پچھلے سوالات کے جواب میں بہت سے پیغامات ہمارے غیر از جماعت احباب کے بھی آئے، جس میں سے ایک میں خاص طور پہ قابل ذکر ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن میں دل سے احمدی ہو چکا ہوں، کیونکہ مجھے یہ طریقہ بات کرنے کا، یہ قائل کرنے والے دلائل اور کہیں نہیں مل سکے۔
تو جو پڑھ رہے ہیں وہ اب یہ جو ٹیلی ویژن چینلز پہ آ رہے ہیں اس طرح کی باتیں لے کے اور جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے وہ نفرت اور لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. اسی طرح کے ایک پریزنٹر جنہوں نے پاکستان کے جو ہے وہ ایئر وائی چینل کے اوپر ایک پروگرام لے کے آئے اور اس میں جو ہے وہ بیٹھ کے انہوں نے 74 کی اسمبلی کے والے سے جی احمدیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا. ان سے ٹیلی فون پہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس ہفتے کے دوران. میں نے کہا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ جناب آخر مسئلہ ہے کیا، اتنا کیا ہو گیا، آپ نے پڑھی بھی ہے. تو انہوں نے فون اٹھایا اور جیسے ہی میں نے کہا جو میں جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن چینل سے بات کر رہا ہوں، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، انہوں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گا. یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا. میں نے دوبارہ کوشش کی، گھنٹی بجتی رہی، ان کی کٹی ہوئی کال انہوں نے دوبارہ واپس نہیں اٹھائی. میں بتاتا یہاں پہ کہ وہ کون ہے، لیکن اخلاقاً مناسب اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کے ذریعے سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھئی ابھی چھوڑ دیں، ابھی رہنے دیں پلیز، میں جب آؤں گا وہاں پہ کبھی لنڈن آؤں گا تو آ کے ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے. تو اب جو ہے وہ ہمیں انتظار ہے، دیکھتے ہیں کب وہ لنڈن تشریف لاتے ہیں. میں نے ان سے عرض کی ہے کہ اب ان کے اوپر ہے کہ وہ یہاں آئیں اور آ کے رابطہ کریں، پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. تب تک یہ کٹی ہوئی کال ایک سوالیہ نشان کے طور پر ان کے سر پہ بھی لٹکی رہے گی. دوسرے دیگر احباب جو آ کے بڑے اپنے چینل میں اپنے پروٹیکٹیو ببل کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر آ کے چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان کے طور پہ موجود رہے گی. اور ہمارے ناظرین بھی اس کا جواب ضرور تلاش کریں گے. مومن زاہد صاحب کے پاس ہم نے جانا ہے یہ سوال لے کے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے یہاں پہ فتاویٰ کی بات کی کہ ان سب نے بھی تو ایک دوسرے کے خلاف فتاویٰ دے رکھے ہیں، کفر کے فتاویٰ دے رکھے ہیں، تو کچھ جو علماء نے جواب دینے چاہے، نام نہاد میں یہ کہوں گا، جنہیں بڑا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے بڑے محافظ اور فاتح یہ اور فلاح وہ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے کوئی فتاویٰ نہیں دیے. تو بلکہ اگر آپ دیکھیں جا کے 1974 میں تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ نے وہ فتاویٰ پیش کیے تھے جو جس اسمبلی میں ڈسکس ہوئے، اور جس پہ احمد شاہ نورانی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ان سے کہیں کہ یہ اصل کتاب کا حوالہ دیں تو ہم مانیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے یہ خود ہی بنا لائے ہوں. چیئرمین جو پریزائڈ کر رہے تھے اس اجلاس کو، اس اسمبلی کو، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے this one question will solve the problem. مومن زاہد صاحب ان کی کتابوں سے ان کے کفریہ فتاویٰ ایک دوسرے کے خلاف دکھا دیں and let's solve the problem. جزاکم اللہ آصف صاحب، بہت شکریہ. میں نمونے کے طور پر چند فتاویٰ دکھا دیتا ہوں. حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ کافر گری کی یہ تلوار جو جماعت احمدیہ کے خلاف چلاتے ہیں، یہ علماء آپس میں اس تلوار کو اس سے بھی زیادہ سخت رنگ میں چلاتے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ علماء ان فتووں کی تلوار کو تلوار ہی کہہ کر ایک دوسرے کے سر پر تھوپتے ہیں. چنانچہ جو بریلوی فرقے کے بانی ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے جب دیوبندی اور اہل حدیث فرقے کی اور بعض دیگر فرقوں کی تکفیر کی تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے علماء سے ان کے کفر کے فتوے منگوا کے شائع کیے. اس کتاب کا نام انہوں نے حسام الحرمین رکھا، یعنی حرمین کے علماء کے فتووں کی تلوار، اور یہ اس کا ٹائٹل ابھی دکھایا گیا ہے. اس کتاب کا جواب جو دیوبندی علماء نے شائع کیا تو انہوں نے المحند علی المفند کے نام سے کتاب شائع کی. یعنی اگر میں ترجمہ کروں تو مطلب یہ بنے گا کہ بک بک کرنے والے جھوٹے شخص، یعنی ان کی مراد احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے، ان کے خلاف ہندوستانی لوہے کی تلوار. اور اس کتاب محند میں انہوں نے اپنے عقائد کی وضاحت کی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وضاحت کو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے مکمل طور پر رد کیا اور اصرار کے ساتھ تمام عمر ان کی تکفیر کے فتوے دیتے رہے، ان کو کافر قرار دیتے رہے. اب اگر میں کچھ فتاویٰ دکھا بھی دوں تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتووں کا مجموعہ فتاویٰ رضویہ کے نام سے شائع ہوتا ہے. اس کی 14ویں جلد اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے کفر کے فتووں سے بھری ہوئی ہے. چنانچہ اس جلد کے فتویٰ نمبر 87 جو ہے، اس میں احمد رضا خان بریلوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کفار کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کس کافر کی صحبت سب سے بری ہے. تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ کفر کی تو کئی اقسام ہیں، لیکن ان سب اقسام میں سے سب سے بری قسم جو ہے وہ مرتد منافق ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ضروریات دین کا منکر ہو جاتا ہے. اور مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان میں وہابی، رافضی، قادیانی، نیچری اور چکڑالوی یعنی کہ اہل قرآن وغیرہ یہ سب شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی صحبت جو ہے وہ 1000 کافروں سے بھی بری ہے. لیکن اس کے بعد آگے بڑی دلچسپ بات ہے، وہ ان فرقوں کے ذکر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر وہابی اور خاص طور پر دیوبندی
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حنفی چشتی نقشبندی بھی بنتے ہیں، ہماری جیسے نماز اور روزہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ سب سے بدتر کافر ہے۔ گویا ان کے اس فتوے کے مطابق وہابیوں اور دیوبندیوں کا کفر ساری دنیا کے کافروں سے اور احمدیوں کے کفر سے بھی بڑا ہے۔ اب اگر اگلا فتویٰ اسی کتاب کا دیکھا جائے تو اسی کتاب کی اسی جلد کا فتویٰ نمبر 129 ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہابی نہیں ہے، یہ فتویٰ نمبر 129 ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ایک شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہابی نہیں ہے، تو اس کی بات مان لیں؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ بھئی صرف قسموں پر اعتبار نہ کرنا، بلکہ اسے کہو کہ وہ جو چوٹی کے اہل حدیث اور دیوبندی علماء ہیں ان کی تکفیر کرے اور انہیں گالیاں نکالے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسے کہیں کہ وہ مولوی اسماعیل دہلوی، نذیر حسین دہلوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی وغیرہ کو گالیاں نکالے یا ان کو کافر اور بے دین کہے تو پھر اس کو مسلمان مانے، ورنہ اس کی قسموں پر بھی اعتبار نہ کریں۔ اگلا فتویٰ نمبر 133 ہے۔ پوچھا گیا کہ اگر کوئی سنی جو ہے وہ کسی وہابی یا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ لے اور یہ کہے کہ علماء کے آپس کے جھگڑے ہیں، بھئی انہیں اس کی وجہ سے برا نہیں کہنا چاہیے، وہ سب مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا سنی رہے گا؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص وہابی کو وہابی جانتے ہوئے بھی اسے کافر نہیں کہتا، وہ سنی تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، وہ کافر و مرتد محض ہے۔ یعنی گویا یہ فتوے ہیں ان کے، میں نے صرف نمونے کے طور پر پیش کیے، ورنہ تو ایسے فتوے بھی ہیں کہ جن میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہی فرقوں کے جن کا ذکر انہوں نے حسام الحرمین میں کیا تھا، ان کے کسی کافر کو اگر بدن چھو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ نمونے کے طور پر میں دیوبندی فرقے کے ایک عالم جو کہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں، ان کا فتویٰ دکھاتا ہوں، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے عقائد کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے یہ عقائد ہیں، فتاوی رشیدیہ ہے یہ، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو شخص یہ عقائد رکھے وہ بے شک کافر ہے، اور اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت سب حرام ہے، اور یہ سکین جو ہے یہ فتاوی رشیدیہ سے لیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ صرف چند نمونے ہیں جو دکھائے ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ سخت فتاوی دکھائے جا سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ۔ میرا خیال ہے یہ نمونہ کافی ہوگا۔ دیکھیں کتنے نفرت انگیز ان کے فتاوی ہیں، اور ان کے فتاوی پہ اگر گئے، ان مولوی حضرات کے فتاوی پہ جنہوں نے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے گویا خارج قرار دیا ہوا ہے، تو یقین کریں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا اگر ان مولویوں کے فیصلے پہ جانا ہے۔ محمد صاحب نے بھی بڑی اچھی سلیکشن اس میں سے، اچھی ان دا سینس کہ جو آپ کو ایک آئیڈیا دے سکے، ورنہ تو ان فتاوی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ سلیکشن بڑی اچھی تھی، نمونتاً دکھایا۔ بہت سارے فتاوی محضر نامے میں جو کہ جماعت احمدیہ کا تفصیلی تحریری موقف تھا، جو 1974 کی اسمبلی کے پاس کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جی یہ ہمارا جوابات ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں، اس کے ضمیمے کے طور پہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یہ تمام فتاوی اکٹھے کر کے ان کو پیش کیے تھے۔ یہ محضر نامہ شائع نہیں کیا گیا جب 74 کی اسمبلی کی کارروائی جب منظر عام پہ آئی تھی، محضر نامہ بھی ساتھ شائع ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی بگڑا نہیں۔ آپ جہاں آن لائن جا کے 74 کی اسمبلی کی کارروائی دیکھ سکتے ہیں، محضر نامہ سرچ کر لیں، انگریزی میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، الاسلام کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ تفاصیل وہاں پہ مل جائیں گی۔ اور یہ تکفیر بازی ان کی آپس کی تو آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو اب ہم مشہود صاحب کے پاس جائیں گے، اور مشہود صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں نا، ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے، کچھ کریڈینشلز ہوتے ہیں، کچھ کوالیفیکیشن ہوتی ہے کسی اسمبلی کی، جس کے بارے میں جس اسمبلی کی کارروائی، مطلب بھٹو صاحب کی حکومت تھی، بھٹو صاحب کی اسمبلی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو لوگ اکٹھے جو وہاں پہ منتخب، وہاں پہ وزراء تھے، گویا ممبران تھے اسمبلی کے، انہوں نے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ جو جماعت احمدیہ کی مخالفت پہ اٹھتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو یا ان کی حکومت جو اس وقت تھی جو بھی سمجھتا ہو، جو بھی کہتا ہو، بھٹو صاحب کو جو بھی سمجھتا ہو، اس 74 کی کارروائی کو چوم چوم کے آنکھوں سے لگاتے نہیں تھکتے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ بھٹو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا، ٹاپل کیا ضیاء الحق نے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا، کرتاس ابیض، جس میں بھٹو صاحب کی اس حکومت کو ہر لحاظ سے نااہل ثابت کیا تھا۔
اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے سخت، بڑے کرخت اور بڑے کسی شریفانہ مجلس کا نہیں. مشہود صاحب اس کا ذرا ایک آئیڈیا بس ہمارے ویورز کو دیں. جی شکریہ آصف صاحب. یہ 4 والیومز کے اوپر کافی ضخیم وائٹ پیپر تھا، اور اس کے اوپر بھٹو صاحب کی حکومت کی تقریباً ہر ایکٹیویٹی کے اوپر تنقید کی گئی تھی. جہاں تک سیاسی ممبران اسمبلی کا تعلق ہے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ چور، ڈاکو، زانی، رسا گیر، ان کے اوپر عدالتوں کے اندر قتل کے مقدمات موجود ہیں، ڈکیتی کے مقدمات موجود ہیں. اور پھر اسی طرح سے بتایا گیا کہ یہ رقص و سرور کی محفلوں کے دلدادہ ہیں. اب یہاں سے آگے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو کم سے کم اس پروگرام کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا. اگر سیاسی، معاشی، معاشرتی، دینی کوئی ایسا ٹاپک نہیں کہ جس کے اوپر اس وائٹ پیپر میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو. اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک مذہب کی بات ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی جو یہ اقدامات بھٹو صاحب نے کیے، بظاہر تو ضیاء صاحب کو وہ بھی پسند نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اب سے یعنی کہ 1980 سے جو ہے پاکستان میں اسلام کی روح سے حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو حل کریں گے، نئے قوانین لے کر آئیں گے جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر بنائے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھا. بہرحال یہ بڑی لمبی ضخیم رپورٹ ہے، یہ بڑا مختصر سے میں نے اس کا آئیڈیا دیا ہے. میں ایک آخری بات بتاتا چلوں کہ اسمبلی کی تمام کارروائی میں اتنی لمبی تقریریں ہوئیں، بڑی تقریباً 3000 سے زیادہ پیجز کی کارروائی ہے. ایک بات جو میں نے پڑھی اور جس کو میں بھلانا میرے لیے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ رانا محمد حنیف جو کہ بھٹو صاحب کے ممبر اسمبلی تھے، ان کی ٹکٹ پہ جیتے تھے، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے بھی آج تک ختم نبوت کے ایشو کو اپنے سیاسی عروج کے لیے استعمال کیا وہ ذلیل ہوا، اور آئندہ بھی جو استعمال کرے گا وہ ذلیل ہوگا. بھٹو صاحب کے خلاف یہی مولوی انہوں نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی، ان کی گورنمنٹ کو ختم کروایا، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوایا. عدالت نے بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ نام نہاد مسلمان ہیں، اور پھر ان کو پھانسی دی گئی. یہ حشر ہوا اس اسمبلی کا. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ مشہود صاحب. اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتامی حصے پہ ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ سوالات آپ کے پیش کرنے، لیکن جو پچھلے ہفتے کے سوالات تھے ان پہ کچھ بات کرنا بھی ضروری ہے. جو ہمیں پچھلے دفعہ ہم نے جو 3 سوالات دیے اس کے جواب میں میں نے جس طرح عرض کی آفیشیلی ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا نظر آنا چاہیے، یا دوسرے کسی بھی سوشل میڈیا، ہمیں معقول طور پہ اکا دکا ای میلز کے علاوہ وہ بھی ادھر ادھر کی زیادہ تر باتیں تھیں. مثلا پہلے سوال کا جواب اگر یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور ہم جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، تو جناب بالکل اگریڈ، ہمارا بھی ایسا ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو خیر اس میں ایک بات یہ سامنے ہے، انہوں نے کہا جی 1953، ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 1953 کے حوالے سے جو منیر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ مسلمان علماء جو وہاں پہ آئے تھے وہ مسلمان کی کوئی تعریف پیش نہیں کر سکے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، علماء تعریفیں پیش کرتے رہے، لیکن چونکہ بعض ان کی جزیات پہ متفق نہیں ہو سکتے تھے تو انہوں نے جسٹس منیر صاحب جو پاکستان کی عدلیہ کے موقر ترین لوگوں میں سے، موقر ترین ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ بات جو لکھی یہ ان کے اپنے دماغ کا فطور تھا. ہم دیکھیں کنٹمپٹ آف کورٹ یہ وہ، ہم نے تو اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے. ہاں یہ آپ احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات کریں تو ہر طرح کی گستاخی اس پہ ثابت کرتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کا ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. ہم ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں اسکرین کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر حکومت پنجاب کا آفیشیل لوگو ہے، سرکاری طور پہ شائع شدہ رپورٹ ہے. اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہو آئندہ مولانا صاحب آپ بھی دیگر احباب بھی ذرا سوچ سمجھ کے کہیے گا. ابھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے ایک یہ بھی کہا کہ جی 1974 کا جو انہوں نے دکھایا وہ بھی انہوں نے فوٹو شاپ کیا ہوا تھا. 74 کی رپورٹ بھی میں نے جس طرح عرض کی پروگرام کے شروع میں آن لائن موجود ہے، اس کا آفیشیل آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کو پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایمبلم آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بھی سرکاری دستاویز ہوئی. تو اسی طرح کرتاس ابیض جو ضیاء صاحب نے بھٹو صاحب کی حکومت کو نااہل ثابت کرنے کے لیے شائع کیا، وہ بھی آپ کی ہم یہاں پہ اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں آپ کو. اس کے اوپر بھی آپ کو حکومت پاکستان کا ایمبلم نظر آ رہا ہے. آپ اس کو نہ مانیں جس نے یکسر اس رجیم کو نااہل قرار دے دیا جس نے جماعت احمدیہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا. آپ اس کو نہیں مانیں گے،
آپ جسٹس منیر کی رپورٹ اور کیانی صاحب کی رپورٹ کو نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں 74 کی اسمبلی پہ، دیکھیں تینوں کا سورس ایک ہے۔ اگر 74 کی کارروائی اس لیے آپ کے لیے مقدس ہوگی کہ یہ حکومت پاکستان کی ایک دستاویز ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دی، یہ دونوں بھی حکومت پاکستان کی آفیشیل دستاویزات میں شامل ہیں، آن لائن سرچ کر لیں، دیکھ لیں جا کے۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ بات اس سے کچھ بنی نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ آپ جب آن لائن جا کے آپ یہ مواد دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، جو باتیں فیڈ کی جاتی ہیں غلط سلط وہ غلط ہیں۔ تو آج بھی ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اپنے ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں بڑی محبت سے ان کی خدمت میں ہم 2 سوالات صرف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں علماؤں اپنے جو علماء ہیں ان کے پاس لے کے جائیں، جو پیر فقیر ہیں جو ہمارے خلاف نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے اس کا حل چاہیں۔ نوٹ فرمائیں، پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو یہ ہے کہ جو علماء 1974 کی اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ یا ان کے بزرگ، احراری بزرگ جو جماعت احمدیہ کے خلاف ہمیشہ سے کمر بستہ رہے، جناح صاحب کو قائد اعظم کی بجائے کافر اعظم قرار دے چکے ہوئے تھے۔ رضا رومی کی بات میں بھی سنا، آپ مظہر علی اظہر نے کا جو ایک شعر ہے ایک جو انہوں نے لکھا، میں دہراتا نہیں ہوں لیکن واضح طور پہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، اقرار کیا، بڑے فخر سے اسے قبول کیا۔ تو اور پاکستان کے بارے میں بھی جس طرح رضا رومی نے بتایا 1953 کی رپورٹ میں بھی وہ ہے پاکستان کو جو ہے جن ناموں سے یہ پکارتے رہے وہ کا کرا دے۔ اگر آپ کو ان علماء کا فتویٰ ہمارے خلاف قبول ہے، جو کہ ہے ابھی تک اگر ہم سرکاری سطح پہ دیکھیں اور عامت الناس میں بھی اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے، تو ان علماء کا فتویٰ اگر ہمارے خلاف قابل قبول ہے تو کیا آپ محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان، جن کے نام کے ساتھ آپ سب پاکستانی ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، کیا آپ وہ اس فتوے کی روح سے آپ انہیں کیا ٹھہرائیں گے؟ سیدھا سا سمپل سا سوال۔ دوسرا سوال آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا، ابھی اسے بھی نوٹ فرما لیں کہ ابھی نمونتاً محمد صاحب نے بہت سارے فتاویٰ آپ کو پیش کی، جا کے دیکھ لیں، یہ کتابیں آپ کو ملیں گی۔ کیا آج بریلوی کی عادت، جو کہ پاکستان کی اکثریتی کی عادت ہے، ایک مفروضے کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں میں یہ بتا دوں، پہلے وضاحت کر دوں، ہمیں ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ جی آپ اسمبلیوں میں لوگوں کے ایمان کو کھدیڑیں اور انہیں بلائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیہ لگائیں اور تبصرے کریں اور ترمیمیں کریں۔ مفروضہ کیا آج پاکستان کی بریلوی کی عادت، جو کہ اکثریت میں ہے بریلوی حضرات پاکستان میں، ہمیں یہ بتانا چاہے گی کہ ان کا فتویٰ آج بھی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا قائم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں آئینی ترمیم نہیں کرواتے؟ یہ صرف ہم تضاد ظاہر کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے آپ کو قابل قبول، اب آپ نے کہا نہیں جی اب ہم بدل لیا، اب ہم سب بھائی بھائی ہو گئے، اگر نہیں ہے تو کیا آپ اپنے امام اور پیشوا یعنی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں؟ ہم جاننا چاہیں گے۔ ان علماء کے پاس جائیں، خود تو شاید ایسا ہی ہے، آپ پچھلے ہفتہ ہم نے دیکھ لیا، جائیں ان کے پاس دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ جو بڑی غلط زبان پہ اتر آتے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرنا چاہیں گے، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تلخ زبان، سخت زبان، گالم گلوچ، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 سوال تو ہمارے سے متعلق ہیں بھی نہیں۔ یہاں پہ جناب جناح صاحب کے سوال ہے اور یہاں پہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عزت و ناموس کا سوال آ گیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جوابات معقول اچھے ہمیں ضرور بھیجیں، اور ہمیں اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔